اللہ کے نبی نے 4 دعائیں مانگی. یا اللہ میری امت پہ تیرا ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے. اللہ نے کہا قبول ہے. یا اللہ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے. اللہ نے فرمایا قبول ہے. یا اللہ ان پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں مٹا دے. اللہ نے فرمایا قبول ہے. یا اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب یہ قبول نہیں، اختلاف ہوگا. یہ پیپر ہو رہا ہے، امتحان ہے. امتحان میں ہم دیکھیں گے کون حدود پہ قائم رہتا ہے، کون حدود کو پار کرتا ہے. تو اختلاف اس کائنات کی لازمی چیز ہے. مذہب کے نام پر بھی ہوگا، سیاست کے نام پر بھی ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوگا، اور صحیح نیت کے ساتھ بھی ہوگا اور فساد کی نیت کے ساتھ بھی ہوگا. تو جب میرا اللہ کہہ رہا ہے اختلاف ہوگا، پھر کہہ رہا ولا تفرقوا، دیکھو تم اختلاف کرو لیکن فرقہ واریت کا شکار نہ ہو. مسلمان بن کے چلو، اللہ کے واسطے فرقہ واریت کی لعنت سے نکلو نکلو نکلو. یہ ختم نہیں ہو سکتے. ہاں ہم جڑ کے چلیں، اپنے اپنے مسالک پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کو عزت دیں، احترام دیں. امت پہلے ٹوٹی پڑی ہے. دین کا کام کرنا ہے تو وہ کرنا جو تبلیغ والے کر رہے ہیں کہ سب کو جوڑ رہے ہیں، سب کو محبت کا پیغام دے رہے ہیں. اگر منفی کام کرنا ہے تو گھر بیٹھ جانا یا ہم سے تعلق توڑ دینا، ہماری نسبت ہمیں واپس کر دینا، پھر جو تمہاری جی میں آئے کرتے رہنا. بھائیو میرے عزیزو، اگر آپ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہو تو پھر آپ کی مثال ایک طبیب کی ہے، اور جو غلط راستوں پر ہے اس کی مثال ایک مریض کی ہے. اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے گا علاج ہو سکے. یہ سن 2000 میں ہم تھے عمرے پر نا، نئی صدی شروع ہو رہی تھی، تو میں سارے بچوں کو لے کے گیا حرم، اور رمضان کا ہی مہینہ تھا، رمضان میں ہی تبدیل ہو رہا تھا 100 سالہ. تو تراویح کے دوران وہ جو رات تھی اصل 31 دسمبر کی رات، مولوی یوسف صاحب کو پیٹ درد شروع ہو گئی، تو ہمیں تراویح چھوڑ کے نکلنا پڑا. میرے ایک دوست تھے کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل میں ڈاکٹر، میں نے ان کو فون کیا، آج کل ادھر ہوتے ہیں لاہور میں. میں نے کہا اس طرح بچے کو پیٹ میں درد ہے تو بہت زیادہ ہے کہ میں ہاسپٹل آ رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں. تو میں اس کو لے کے گیا، تو لفٹ میں ہم تھے، تو اوپر ان کے جہاں کلینک تھا وہاں وہ لے جا رہے تھے. اب میں باپ ہوں، یہ بیٹا ہے، یہ ڈاکٹر ہے. تو اس کو آئی الٹی، تو میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا، اور جو ڈاکٹر تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے اور ساری الٹی کو ہاتھوں میں لے لی. میں موت تک یہ منظر نہیں بھول سکتا. میں باپ ہو کے پیچھے ہٹ گیا کہ میرے کپڑے نہ خراب ہو جائیں. اس نے اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کیا. اس کا تو وہ کچھ نہیں لگتا تھا، میرا لگتا تھا، اور میں پیچھے ہو گیا. وہ اس کا مریض لگتا تھا، تو اس نے طبیب ہونے کا حق ادا کیا. اس نے دونوں ہاتھوں میں پوری الٹی کو یوں لے لیا، اور لفٹ کھلنے کے بعد جا کر اس نے اس کو بیسن میں ڈالا. اسے طبیب کہتے ہیں. تم کیسے بے وقوف طبیب ہو کہ مریضوں سے نفرت کرتے؟ تمہارے سامنے نبیوں کی سیرت ہی کوئی نہیں، تمہارے سامنے اکابرین امت کی سیرت ہی کوئی نہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے کہ قاب قوسین او ادنی. اور پھر وہ پتھر کھا کے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں بد دعا نہیں کروں گا، ان میں کوئی آئے گا ہی نہیں. اگر آپ تبلیغ والوں نے تھوڑی سی محبت دکھائی اور کیسے کیسے لوگ ہدایت پہ آ گئے. تو لمبے میں جو میرا اصلی ہوم ٹاؤن ہے، 200 سال سے طوائفوں کا محلہ چل رہا ہے. آج وہ سارا محلہ توبہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، صرف 10 سال کی محنت. میں نے ان کو جا کے بیٹی بنایا. میں کہ تم سب میری بیٹیاں ہو. اسی ایک لفظ نے ان کے آنسوں کیا ہچکیاں بجا دی کہ مولانا صاحب ساڑھوں تو ساڑھے پیو نہیں آتے، تو ساڑھی بیٹی ہیں، تو تسی مولانا ہو کے آخر ہو، تسی میری بیٹیاں ہو. اس عزت نے ان سے توبہ کرواتی. میں نے ان کے وظیفے مقرر کیے. ایسے وظیفے نہیں ہیں
کہ وہ بیچاری آسانی سے کھا سکے کہ بیٹیو تم گھر بیٹھ جاؤ اور دال روٹی کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ بھی میری بھی اوقات نہیں ہے۔ تو اللہ کرے اللہ تمہارے گھر آباد۔ دو لفظ محبت بھرے، پوری زندگی ان کی تبدیل ہوگی۔ طوائف کہنا کون سا مشکل کام ہے، کنجری کہنا کون سا مشکل کام۔ تم جانتے ہو کہ طوائف کو طوائف بنانے والی یہ کم بخت مالدار لوگ جو غریب کی بیٹیوں کو کی بولی لگاتے ہیں، ان کے سر پہ عزت کی چادر ڈالتے، ان کی شادیاں کرواتے، ان کے گھر آباد کرواتے، بجائے اس کے ان کی عزتوں سے کھیلا۔ اگر تم کبھی طوائفوں کی کہانیاں سنو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں۔ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا تو بڑا آسان کام، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکھ۔ میں جب طوائفوں کے بازار گیا تو مجھے پتہ چلا کہ کتنا مظلوم طبقہ ہے یہ۔ غریب کی بیٹی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جسم بیچتی ہے اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگتا ہے، اور اس بدبخت ذمہ دار پر چودھری کا پیسے ہی تاج سجا رہتا ہے جس نے راتوں کو جا کر اس کی عزت کے سودے کیے، اس کی شادی بھی کروا سکتا تھا۔ وہاں کی طوائفیں بڑے بڑے ذمہ داروں کی بیٹیاں، میں وہیں پیدا ہوا، وہیں پروان چڑھا۔